آج جب ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نا، تو ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں کہ خدا کی قسم بندہ دیکھنے والے کو رونا آ جائے کہ یہ کیسی نماز پڑھ رہے ہیں۔ بھائی جو نہیں پڑھتے وہ تو نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ہیں وہ بھی نماز کو اس طرح سے برباد کر کے پڑھتے ہیں کہ ہم بتائیں کیا آپ لوگوں کو۔ تو بھائی میری اگر آواز کسی تک پہنچ جائے تو خدا کے لیے نماز اطمینان سے آرام سے پڑھی کرو۔ اتنی جلدی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہوتی ہے کہ ساتھ والا ساتھی 2 رکعت سنت پڑھے اور تم پوری نماز پڑھ لو۔ بھائی خدا کے لیے اس ذات سے تو کچھ ڈرو بھائی۔ نماز ایک سکون ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کا دروازہ ہے۔ بھائی تو آج تم کیا کر رہے ہو یار؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ جو نماز بندہ اس طرح سے پڑھتا ہے، بے سکونی سے پڑھتا ہے، صحیح نہیں پڑھتا، تو اس کی نماز عرش تک جاتی ہے لیکن پھٹے پرانے کپڑے میں باندھ کر جاتی ہے اوپر، لیکن اب عرش اسے قبول نہیں کرتا تو پھر اسی آدمی کے منہ پر ماری جاتی ہے۔ تو بھائی آج کچھ تو سوچو یار کہ ہم کس طرح نماز پڑھتے ہیں، اتنی جلدی ہمیں ہوتی کیا ہے یار؟ بتاؤ، وہ فلسطین تو گولیوں میں، بارود میں، بمبوں میں ایسے نماز پڑھ رہے ہیں کہ جیسے ان کو کوئی محسوس ہی نہیں ہو رہا، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے نوجوان مسجد میں آتے ہیں تو اس انداز سے آتے ہیں کہ بس آنے کی انہیں جلدی ہوتی ہے اور جانے سے اس سے بھی جلدی ہوتی ہے۔ ابھی ایک نمازی نماز پڑھی نہیں کہ وہ پوری نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی خدا کے لیے نماز اطمینان سے پڑھی کرو، آرام سے پڑھی کرو۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میری آواز اگر جس تک پہنچے تو وہ آگے شیئر ضرور کرے، تاکہ ہماری وجہ سے ایک نمازی اگر صحیح نماز پڑھنے لگ جائے گا تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری ویڈیوز بنانے کا مقصد پورا ہو گیا۔ تم لوگوں کے پاس میں یہ آواز بھیج رہا ہوں اور تم آگے ضرور اسے شیئر کرنا، تاکہ ہماری اس وائس سے اگر ایک بھی بندہ نماز صحیح پڑھنے لگ گیا تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ اب اگر آج 5 وقت کی نماز ہے نا، 5 وقت کی نماز میں 32 رکعتیں بنتی ہیں، اور اگر ایک دن انسان نماز نہ پڑھے تو وہ 64 سجدے نہیں کرتا، تو دیکھو پھر بھی اللہ پاک ہمیں رزق دے رہا ہے، ہمیں کھانا دے رہا ہے۔ تو بھائی شیطان نے ایک سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، ایک سجدہ، صرف ایک سجدہ انکار کیا تھا اس نے، شیطان نے نہیں کیا تھا، اور خدا نے اتنی بڑی سزا دے دی کہ وہ ساری زندگی اس اللہ پاک کی نظروں سے گر گیا۔ تو آج دیکھو یار ہم کتنے سجدے نہیں کرتے، ہم دن میں کتنے سجدے نہیں کرتے اس ذات کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے۔ تو بھائی جس نے ہمیں بولنا سکھایا ہے، جس نے ہمیں چلنا سکھایا ہے، ہم جانتے تو ہیں کہ اللہ ایک ہے، کہ اللہ واحد ہے، اللہ ایک ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ اس کی طرف نہیں جاتے، اس کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ تو میرے بھائی شیطان نے صرف ایک سجدے سے انکار کیا تھا اور اللہ پاک نے بروز قیامت تک اسے زمین پر پھینک دیا۔ تو آج دیکھو ہم لوگ کتنے سجدے نہیں کرتے، ہم دن میں 64 سجدے نہیں کرتے اور پھر بھی وہ ہمیں رزق دے رہا ہے۔ تو میری اس وائس کو پوری دنیا میں پھیلا دو اور نماز کی دعوت ہر بندے تک پہنچ جائے، کہ ہماری اس وائس سے شاید ایک بندہ بھی نمازی بن جائے، تو ہم سمجھیں کہ ہماری کوشش پوری ہو گئی۔ تو میں آپ لوگوں کے پاس یہ وائس امانت بھیج رہا ہوں کہ میری اس وائس کو اتنا شیئر کرنا کہ پوری دنیا میں یہ وائس جانی چاہیے اور پوری دنیا میں پھیل جائے۔ 4 ہستیاں اس دنیا میں بہت روئی ہیں۔ ایک تو حضرت آدم علیہ السلام، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت سے نکالا تو وہ بہت روئے، اتنے روئے کہ اپنی بھی ہوش نہ رہی انہیں۔ اور دوسرے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اتنے روئے کہ آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی۔ اور تیسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف خدا میں اتنے روئے کہ انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کس حد سے گزر گئے۔ اور چوتھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس گنہگار امت کے لیے اتنے روئے کہ جب آخری وقت آیا تو لب پہ یہی طاری تھا کہ رب امتی، یا اللہ میری امت نو بخش دے، یا اللہ میری امت نو بخش دے۔ اور آج دیکھو کہ یہ امت کیا کر رہی ہے، جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اس امت کے بارے میں روتے رہے، رو رو کر داڑھی مبارک بھی تار ہو جاتی، اور اللہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا اللہ میری امت نو بخش دے، یا اللہ میری امت نو بخش دے۔ اور آج وہی امت دیکھو کیا کردار ادا کر رہی ہے، ایسے کردار ادا کر رہی ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے کہ یہ آج ملک پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم ذرا دل سے سوچیں تو صحیح، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کرنے کیا آئے تھے اور کر کیا رہے ہیں۔ آج تو صرف اور صرف ہمیں اللہ پاک کا ہی سہارا ہے کہ وہ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے دے۔ تو میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہدایت میں فائدہ ہے،